میرا نام ڈاکٹر فاروق ہے اور میں لاہور کے ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کی جاب کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ میری بڑی بیٹی 14 سال کی اور چھوٹی بیٹی 12 سال کی ہے۔ وہ دونوں بھی میری طرح ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، مگر ڈاکٹر بننے سے پہلے میں اپنی دونوں بیٹیوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی کالونی میں رہنے والی ایک حافظ قرآن لڑکی کے پاس بھیجا کرتا تھا، جو میری دونوں بیٹیوں کو دینی تعلیم اور حافظ قرآن بنا رہی تھی۔ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ایک دن ہسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ میری بڑی بیٹی کا فون مجھے آ گیا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس کی استانی جن کے پاس وہ قرآن پاک حفظ کرنے جاتی تھی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کسی نے اس کا قتل کر دیا ہے اور ان کے گھر پر پولیس آئی ہوئی ہے۔ میری بیٹی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور مجھے اس بات کا دکھ ہوا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ کسی نے اس کی جان لے لی؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک نرس نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک لڑکی کی لاش کو لایا گیا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ میں اٹھ کر چلا گیا تھا، مگر اس لڑکی کی لاش کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا، کیونکہ یہ تو وہی حافظ قرآن لڑکی تھی جو میرے گھر کے پاس رہتی تھی، اور میری بیٹیاں بھی اسی لڑکی کے گھر جاتی تھیں۔ اس کی کلائیاں کٹی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور جس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا وہ اس لڑکی کے حسین چہرے پر محسوس ہونے والی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے موت کی سختی جھیلتے وقت شکلوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور اکثر دیکھا تھا کہ مرنے والوں کے چہروں پر کوئی تاثر باقی نہیں رہتا، مگر اس لڑکی کے چہرے کی مسکراہٹ ایسی ظاہر ہو رہی تھی جیسے وہ سوئی ہوئی ہو اور نیند میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ میں نے بے ساختہ اپنے ساتھ کھڑے سٹاف سے سوال کیا کہ اس لڑکی کی موت کیسے ہوئی ہے اور اس کے گھر والے پوسٹ مارٹم کیوں کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے پتا تھا میرے ساتھ موجود نرسیں کم از کم آدھا واقعہ معلوم کر چکی ہوں گی، کیونکہ عورت کی فطرت میں تجسس کا جتنا مادہ پایا جاتا ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا، اور میرا خیال بھی ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ جب ایک نرس نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا اور بولی کہ سر، اس معصوم لڑکی کا 1 روز پہلے اپنی ماں سے بہت جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد جب گھر میں اس کے ماں باپ اور بھائی آئے تو لڑکی اپنے کمرے میں بند تھی اور اس کی ماں رو رہی تھی۔ جب لڑکی کے باپ نے بیگم سے سوال کیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے تو اس نے ایسی بات بتائی جو باپ اور بھائی کو غصے سے پاگل کر گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہے اور فون پر روزانہ باتیں بھی کرتی ہے۔ جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے ماں کو بولی کہ میں کوئی گناہ کرنے کا نہیں سوچ رہی، اگر مجھ پر تہمت لگائی گئی تو میں کسی روز اسی لڑکے سے نکاح کر کے یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ ماں بیٹی کی یہ بات سن کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی اور اتنی جلدی وہ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جب اس نے سختی سے منع کیا اور بیٹی کو دھمکایا کہ وہ اس کے باپ کو بتا دے گی، تو بیٹی نے غصے میں آ کر ماں کو کہا کہ اگر اس نے اس کے باپ سے کوئی بھی بات کی تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اس بات پر ماں نے غصے میں بیٹی پر ہاتھ اٹھا لیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ لڑکی ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گئی۔ مگر بھائی نے پولیس کو بتایا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں ہے۔ اس کی بہن بہت معصوم سی لڑکی تھی اور وہ حافظ قرآن بھی تھی۔ وہ فرشتوں جیسی پاک تھی، پھر وہ کیسے کسی انجان مرد کے ساتھ تعلقات رکھ سکتی تھی؟ اس کی ماں بہت رو رو کر سب بتا رہی تھی، اور ماں کے بقول اس کا ایک چھوٹا بھائی جو 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، وہ خود اس بات کا گواہ تھا کہ اس کی بہن کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، اور اسی چھوٹے بھائی نے ہی ماں کو سب بتا دیا تھا۔ اس لیے وہ لوگ بھی الجھ کر رہ گئے تھے۔ تب لڑکی کے بھائی نے ماں کو چپ کروایا اور اسے تسلی دی کہ وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا، مگر اس کی ماں بہت زیادہ روئی جا رہی تھی۔ وہ اتنی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کے باپ اور بھائی اسے سنبھالنے میں لگ گئے اور اسے لے کر قریبی ڈاکٹر کے لے کر چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے انہیں عورت کا بلڈ پریشر لو ہو جانے کا بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے گھر لے آئے اور ماں کو کمرے میں سلا دیا، اور جب لڑکی کا بھائی بہن کے کمرے میں پہنچا تو سامنے کا منظر اس کا دل ہلا گیا، کیونکہ اس کی بہن جائے نماز پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور اس کی گود میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے بازو کٹے ہوئے اور خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بھائی پاگلوں کی طرح بہن کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھوں کی نبض کاٹ کر موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ گھر پر صرف چھوٹا بھائی موجود تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں بند تھا، اور جب اسے بڑے بھائی نے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔
یقیناً وہ بہن کی موت کا گواہ تھا اور ایسا ویسا کچھ دیکھ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ لڑکی نے ماں سے جھگڑے کی بنیاد پر اپنے آپ کو مار دیا ہے، مگر لڑکی کا بڑا بھائی بضد تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ ماں کو لے کر کلینک گیا تھا، یہ حرکت اسی لڑکے کی ہوگی جس سے ان کی بیٹی کا چکر چل رہا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ لوگ پولیس کو سب بتا کر یہی چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈا جائے جس نے یہ قتل کی حرکت کی تھی۔ نرس نے جو سنا تھا حرف بہ حرف مجھے بتا دیا، اور میں یہ سب سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ لڑکی کی موت کی بات سن کر مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا، اس لڑکی کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈا جائے۔ میں نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی اس کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات یہ بھی مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کسی قتل ہونے والے انسان کے چہرے پر پہلے ایسا سکون کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں پہلی بار میرا دل کانپ رہا تھا۔ اب میں اس بات کو بھی سمجھ رہا تھا کہ جس گھر میں کسی معصوم لڑکی کی اچانک موت واقع ہو جائے تو شاید ہر گھر والے اس کی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ابھی لڑکی کو آدھا کاٹا ہی تھا کہ میرے ہاتھ مزید حرکت کرنے سے انکاری ہو گئے تھے، کیونکہ اس لڑکی کے جسم سے خون بہنے لگا تھا اور میں نے جتنی بھی کوشش کی خون نہیں رکا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کے جسم سے خون کا مسلسل جاری رہنا صرف دو صورتوں میں ممکن ہوتا ہے، یا تو وہ زندہ ہو تب ایسا ہوتا ہے، یا پھر وہ شہید ہو تب ایسا ہوتا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کا چیک اپ کر چکا تھا، وہ سچ مچ میں مر چکی تھی۔ کیا یہ لڑکی شہیدہ تھی؟ اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں جان کر تو میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی حافظ قرآن تو تھی، مگر اس نے غیر محرم لڑکے سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا اور وہ اس سے مسلسل رابطے میں تھی۔ بقول ماں کے ناحق قتل ہونے والے انسان کو ایک حد تک شہید کہا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے گناہ نظر انداز کر دیے جائیں۔ میرا دماغ اب واقعی الجھ چکا تھا کہ آخر یہ واقعات تھا کیا، اور لڑکی کے چہرے کے مسکراتے ہوئے تاثرات اور اب اس کا خون جاری ہونا ایک ہی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ شہید ہو گئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی وجود کا پوسٹ مارٹم کرتے وقت ایسی گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میں فوری پیچھے ہو گیا اور مزید اس لڑکی کے وجود کو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پولیس کو اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی معذرت کی اور انہیں بتایا کہ لڑکی کا خون نہیں رک رہا۔ اگر میں نے اپنا کام جاری رکھا تو مجھے خوف ہے کہ ڈیڈ باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بری طرح سے گھبرا گئے تھے اور معاملے کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اب لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو اذیت دینے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے سے اصل ماجرا جاننے کی کوشش کریں۔ میں انہیں مشورہ دے کر اپنے کمرے میں پہنچا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار فکر ستا ہی رہی تھی کہ آخر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ یوں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ آج اتنے عرصے کے بعد پہلی بار میرے اندر کا جاسوس جاگ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا اور اپنے شوق کی ہر چیز کو گہرائی تک دیکھنے کا شوق رکھتا تھا، مگر پھر مجھے اپنے شوق کو دبانا پڑا اور میں سرجن بن گیا تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میرے دادا کا خواب تھا کہ میرے ابو ڈاکٹر بنتے، مگر میرے ابو کو پروفیسر بننے کا شوق تھا اور میرے دادا اپنا خواب لیے قبر میں جا سوئے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ کے دل میں یہی بات آئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنا شوق مجھ پر پورا کیا تھا۔ میں نے دادا کی خواہش سنی تو خوب محنت کرنے لگا تاکہ میں ڈاکٹر بن سکوں، اور میری محنت رنگ لائی تھی اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ مگر میرے ابو نے ایک بار پھر سے فرمائش کر دی کہ مجھے مزید پڑھ کر سرجن بن جانا چاہیے۔ میں نے اس فرمائش پر بھی سر جھکا دیا تھا۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد سرجن بننے سے انکار تو ویسے بھی بے وقوفی ہوتی ہے، لیکن اس روز لڑکی کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرتے کرتے میرے دل میں یہی شوق جاگا کہ میں اس قتل کے پیچھے کی کہانی جان سکوں۔ میں نے وہاں تفتیش کے لیے آئے ایک پولیس والے سے بات کی، اسے کہا کہ وہ مجھے بھی کیس کی تفصیلات دیتا رہے۔ میری اس پولیس والے سے پہلے بھی اچھی خاصی دعا سلام تھی، کیونکہ ہمارے کام کی وجہ سے ہم اکثر ملتے رہتے تھے۔ میں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا اور وہ کیس کی تفتیش کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ہم لوگ اکثر ملتے جلتے رہتے تھے۔ اب بھی اس پولیس والے نے مجھے سب بتانے کا کہا اور چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میں اپنے کام میں مگن ہو گیا، مگر چاہ کر بھی میں یہ واقعہ اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا تھا۔
پھر ایک روز اچانک مجھے اس پولیس والے نے ساری بات بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی کسی ایسی وجہ سے موت کے منہ میں گئی ہوگی کہ ہم عام لوگوں کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ ایک روز میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوا تو وہی پولیس والا مجھے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے بٹھا کر چائے منگوائی اور حال احوال لینے لگا۔ اس پولیس والے نے پریشان سے لہجے میں بولتے ہوئے کہا کہ میں اکثر سنتا تھا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اس کی نشانیاں مل رہی ہیں اور وہ وقت آ گیا ہے، مگر مجھے لگتا تھا کہ یہ تو ہم اپنے بچپن سے ہی سن رہے ہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ واقعی قیامت قریب ہے اور دجال کا فتنہ ہر طرف جال پھیلا چکا ہے، مگر ہم ابھی تک انجان ہیں۔ میں اس پولیس والے کی باتوں پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تب وہ بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اس لڑکی کے قتل کا سچ چاہتے ہو اور میں وہی بتانے یہاں آیا ہوں۔ اس پولیس والے نے اتنا بول کر مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا اور پھر وہ مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہوا۔ اس پولیس والے نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ پولیس والوں نے لڑکی کے جنازے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کو بلا کر تفتیش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بالکل سکتہ زدہ ہو چکا تھا۔ پولیس والے چاہتے تھے کہ لڑکے پر سختی کر کے سوال کیے جائیں۔ وہ چھوٹا لڑکا تھا، یقیناً ڈر کر ساری بات بتا دیتا، مگر پولیس والوں کی سختی پر بیٹی کو کھونے کے غم میں مبتلا ماں اپنے بیٹے کی ڈھال بن گئی اور سب سے لڑنے لگی کہ اس کا بیٹا پہلے ہی غم میں مبتلا ہے اور اسی سے سوال کر کے اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لڑکی کے باپ نے پولیس والوں کو بتایا کہ یہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے، بہن کی موت کے بعد سے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ گھر میں سب سے زیادہ اپنی بہن کے قریب تھا۔ باپ نے جلدی میں بتاتے ہوئے ایسی بات کی جو پولیس والوں کو چونکا گئی تھی۔ باپ بول رہا تھا کہ یہ دونوں سوتیلے بہن بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ پولیس نے جب اس بات کی وضاحت مانگی تو پتہ چلا کہ وہ بڑا بھائی اور وہ لڑکی اس مرد کے اپنے بچے تھے، جبکہ وہ عورت اس کی دوسری بیوی تھی اور اس مرحومہ لڑکی کی سوتیلی ماں تھی اور چھوٹا بیٹا اسی ماں سے تھا۔ یہ بات جان کر پولیس کا پہلا شک اس سوتیلی ماں پر گیا تھا۔ یہ فطرتی سی بات ہے کہ سوتیلی ماؤں کا سلوک سوتیلی اولاد سے کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پولیس کے شک پر لڑکی کے باپ نے بتایا کہ وہ سوتیلی ماں باقی ماؤں سے الگ تھی، اس نے ہمیشہ سوتیلی بیٹی کو ہی سگی ماں جیسا پیار دیا تھا، مگر پولیس اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھی۔ پولیس نے اس چھوٹے لڑکے کو چھوڑ کر اس کی ماں سے تفتیش کرنا شروع کر دی اور لڑکی کی ماں اس کہانی پر ڈٹی رہی کہ ان کے درمیان بحث ہوئی اور لڑکی ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو گئی اور بعد میں مری ہوئی ملی۔ پولیس کو لگتا تھا کہ اس عورت نے سوتیلی بیٹی پر غیر لڑکے سے محبت کا تعلق رکھنے کا بھی جھوٹ بولا تھا۔ لڑکی کا باپ پولیس کی بے وجہ تفتیش پر غصہ ہو گیا تھا اور سختی سے بولا کہ اسے اب اپنی بیٹی کی موت کی وجہ نہیں جاننی، اس کی بیٹی تو مر گئی ہے، اب پلیز اس کے گھر کا سکون برباد مت کریں۔ باپ نے غصے سے پولیس کو جانے کا بول دیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی پولیس کی بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پولیس والا بولا کہ تب جب یہ بات چیت ہو رہی تھی میں اس مرحومہ لڑکی کے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا، مجھے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ سب کو سوتیلی ماں پر شک تھا، مگر میری نظر اس چھوٹے لڑکے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکا کچھ جانتا ہے، مگر ابھی میں اس سے کوئی سوال کرتا یا بات کرتا۔ لڑکی کے باپ نے بھڑک کر پولیس کو وہاں سے جانے کا بول دیا تھا۔ پولیس واپس آ گئی، مگر مرحومہ لڑکی کا بڑا بھائی ایک دو روز بعد خود تھانے میں آ گیا تھا اور بولا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور وہ پولیس والوں کی مدد کرنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی بہن کی موت کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ پولیس نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں سوالات کیے اور اسے ہدایت کی کہ اپنی سوتیلی ماں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، مگر جو دوسرا پولیس والا تھا جو کہ میرا دوست بھی تھا، وہ مسلسل لڑکی کے بھائی کو سوچتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی کی موت کی وجہ اس کا چھوٹا بھائی ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے کچھ دن تو خاموشی سے تفتیش شروع کر دی، مگر پھر ایک روز اس نے اچانک اس مرحومہ لڑکی کے بڑے بھائی سے علیحدگی میں مل کر اسے درخواست کی کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اسے صرف تفتیش کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھو۔ اس پولیس والے کے سوال پر بڑا بھائی کچھ سوچ میں مبتلا ہو گیا اور پھر بولا کہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں صرف ہماری بہن کے قریب تھا اور اس کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا، مگر پھر کچھ عرصہ پہلے اس نے الگ تھلگ اور دوسرے کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری بہن بھی بہت پریشان تھی کہ اس کا بھائی سب سے الگ کیوں رہنے لگا ہے، اسے خوف تھا شاید وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، مگر اس نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تو وہ بولا اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور جوان ہے، اس لیے اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔
جبکہ بہن کو شک تھا کہ اس کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کو اس سے دور رہنے کو کہا ہے۔ اسے لگا کہ کچھ دن بعد خود ہی اس کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، مگر کئی ماہ گزر گئے اور اب تو ان کا چھوٹا بھائی سب سے دور دور رہنے لگا تھا۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کی بہت پہلے سے اکیلے رہنے کی عادت بن چکی تھی۔ پولیس والا یہ سن کر مزید تجسس میں آ گیا اور بڑے بھائی سے کہا کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بڑا بھائی کچھ حیران ہوا، مگر اس نے پھر حامی بھر لی اور بولا کہ کل میرا بھائی اسکول ہوگا تو میں آپ لوگوں کو اس کے کمرے تک لے جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے وعدے کے مطابق پولیس والوں کو بلایا اور چھوٹے بھائی کے کمرے میں لے گیا۔ پولیس والوں نے اس کے کمرے کو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ کمرہ بہت پھیلا ہوا تھا، وہ کاغذوں اور ردی سے بھرا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی تیز روشنی والا بلب نہ تھا۔ بڑا بھائی اس کے لیے چائے لینے گیا تو پولیس والے نے ہر کونا دیکھ لیا اور ایک ایک کاغذ دیکھنے لگا۔ تب اس کی نظر ایک میز کے نیچے پڑی جہاں کچھ کاغذ گول مول کر کے پھینکے ہوئے تھے۔ جب پولیس والے نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی آیا تو پولیس والے نے سنجیدگی سے وہ کاغذ بڑے بھائی کو پکڑایا۔ جب اس نے اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ صدمے سے لڑکھڑا گیا۔ کاغذ پر لکھا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس لڑکے کو حکم دیا ہو اور بدلے میں کوئی انعام رکھا ہو۔ اس چھوٹے بھائی نے کاغذ پر لکھا تھا کہ میں نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دی ہے اور اپنی بہن کو مار دیا ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے اپنی سب سے پیاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا اور یہ سب ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے روکنے سے پہلے ہی بیٹے نے اپنا وار کر دیا تھا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے وہ رونے لگی اور بے ہوشی کا ناٹک کیا تھا تاکہ وہ اس کی موت کو خودکشی بنا سکے۔ اس طرح کیس مزید الجھ گیا تھا۔ جانے اس لڑکے کو کون ہدایت دے رہا تھا۔ جب ہم نے معاملے کی گہرائی تک جانچ پڑتال کی تو پولیس والوں کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا ایلومینیٹائی کے گروہ کا شکار بن چکا تھا۔ شیطان کے پیروکار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ دجال کے ماننے والے ہیں اور دجال کا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دجال کی ایک بڑی نشانی بتائی گئی تھی کہ وہ انسانوں کو ان کی خواہش پوری کرنے کی خوشی دیتا ہے اور بدلے میں اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ ایلومینیٹائی کے گروہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کون سی گیم ایلومینیٹائی والوں کی ہو، اور اکثر گیمز میں ایسا کیا جاتا ہے جن کے بدلے جوان نسل گیم میں ڈوب کر ایسے ہی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایلومینیٹائی کی خاص نشانیاں اب تک کوئی واضح نہیں ہوئیں، مگر ان کی شکار بننے والے آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، اور ایلومینیٹائی کا ساتھ دینے والے لوگوں کی اکثریت میڈیا کی مشہور شخصیات ہیں جو پس پردہ بہت آرام سے جوان نسل کے دماغ کو مفلوج کیے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان کے پیروکار اپنے لیے قربانی کے بدلے میں پیسہ اور طاقت دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا بھی کرتے ہیں۔ میں پولیس والے کی یہ بات سن کر سکتہ زدہ رہ گیا۔ جب اس چھوٹے لڑکے کو اس کیس میں پکڑا گیا تو وہ چیخنے لگا کہ اسے طاقت اور پیسہ چاہیے تھا اور وہ بہت جلد حاضر بھی کر لے گا۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ حافظ قرآن لڑکی اس وقت کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی جب اس کے بھائی نے اچانک اس پر وار کر کر اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ لڑکا شاید اب نیم پاگل ہی رہنے لگا تھا۔ وہ نہیں بتا پایا کہ اسے ایسا کرنے کا کس نے اور کیسے حکم دیا، مگر اس کے موبائل میں ایک ایسی گیم ملی جس میں یہ حکم دیے جاتے تھے، اور یہی اصل خطرے کی بات تھی۔ آج کل لوگوں نے اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیات دے کر انہیں خود سے الگ کر دیا ہے۔ والدین کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کی اولادوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے قابو کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور کیس بھی یاد ہے جب ایک لڑکے نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو مار دیا تھا، اور میڈیا میں جب اس کی خبر آئی تو اس کے کمرے میں وہی خط ملا تھا جس میں اپنی عزیز چیز کی قربانی دینے کا کہا گیا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ آگے ایسے اور کتنے کیس آنے والے تھے۔ براہ مہربانی اپنی اولادوں کو شیطان کے فتنے کے بارے میں بتائیں، ان کو قرآن پاک ترجمہ سے پڑھائیں، سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ مزید ایسے کیس اور سامنے آئیں اور ایسے معصوم بچیاں اور معصوم جانیں ضائع ہوں، کیونکہ انجان لوگ اب تک دجال کے آنے کے منتظر ہیں اور کوئی نہیں جان پایا کہ دجال کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلایا جا چکا ہے۔